السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے اللہ رب العالمین سے معذرت کر لی، اللہ رب العالمین اس کا عذر قبول کر لیں گے۔ تو آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں 3 ایسے کاموں کو جانتے ہیں کہ ان کو کرنے سے 3 بڑے انعامات ہمارے اوپر ہوں گے۔ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے غصے پہ قابو کر لیا تو اللہ رب العالمین اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ اب عذاب کیا ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے اگر رزق میں تنگی آتی ہے تو یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے۔ بارشوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، یعنی قحط سالی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ اور اسی طرح خاندان کے اندر، گھروں میں یا ملک کے اندر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ فساد ہے یا امن کا نہ ہونا، یہ بھی تو عذاب ہے۔ تو ہم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ سب سے سنہری اصول وہ کیا کہ ہم اپنے غصے پہ قابو کرنا شروع کر لیں۔ جب بھی ہمیں غصہ آئے تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم غصے پہ قابو نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کسی بھی طرح کا عذاب ہمارے اوپر مسلط کر سکتے ہیں۔ وہ یا تو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں عذاب سے بچنا ہے۔ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم عذاب اگر ہم پہ آئے اور ہم وہاں پہ ثابت قدم رہ سکیں۔ تو ہم سب جو ہے اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ تو اللہ کی رحمت جب ہوگی تو ہم عذاب ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ سب سے پہلا پوائنٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ تو جتنا ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے تو اتنا ہم دنیا کے عذابوں سے بھی اور آخرت کے عذابوں سے بھی انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ اور دوسرا سنہری اصول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے جو عیوب ہیں، جو ہماری خامیاں ہیں، ان پہ پردہ ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا ایک دوسرا اصول بھی دوسری حدیث مبارکہ میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ، کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی بھی عیب پہ پردہ ڈالے گا، یعنی اس دنیا کے اندر اگر ہمیں کسی کے عیب کا علم ہو جاتا ہے اور ہم اس عیب سے اس طرح ہو جاتے ہیں گویا کہ اس کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دیں گے، یعنی اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہمارے عیوب نہیں دکھائیں گے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ سب کو بتائیں کہ فلاں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی نہیں بتائیں گے، یعنی اس لیول پہ بھی اللہ ہمیں نہیں لے کر جائیں گے کہ آپ کو تو کم از کم بتایا جائے کہ آپ نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی گناہ کیا تھا، فلاں بھی، تو دیکھو میں نے ختم کر دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنے کسی بھائی کے عیب پہ پردہ پوشی کرے گا تو میں اس کے عیوب کو قیامت والے دن چھپا دوں گا، ان کے اوپر پردہ پوشی کروں گا۔ تو ایک دوسرا خاص پوائنٹ جو اس حدیث میں تھا وہ کیا تھا کہ اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم سب خطا کار ہیں، اور حدیث بھی ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں نا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، انبیاء رسول کے علاوہ، وہ سارے کے سارے خطا کار ہیں۔
وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین خطا کار یہ کہا ہے کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ ایک تو اپنی غلطیوں کو مٹانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں، یعنی کہ ہماری زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کبھی کوئی ایسا جملہ بھی ہم اپنی زبان سے نہ نکالیں کہ جس سے آگے والا کی اس کی عزت پہ کوئی بات آئے، آگے والا انسان اس سے یہ محسوس کرے کہ بھئی اس نے تو مجھے کوئی ایسا لفظ کہا ہے کہ جس سے میری عزت مجروح ہو رہی ہے۔ اور ایک مومن کی علامات بھی تو بیان کی ہے نا، ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان کی علامات بیان کی، کہا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جب ہم ان پوائنٹس پہ غور کریں گے اور احادیث کے ان سنہری اصولوں پہ ہم عمل پیرا ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے عیوب پہ پردہ پوشی کریں گے۔ یعنی انسان ہے، خطا ہو جاتی ہیں، کبھی چھوٹی، کبھی بڑی، کبھی انفرادی، کبھی اجتماعی، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ان سنہری اصول کو اپنائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دے گا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ ایک بڑی سکرین لگی ہو، بڑی سکرین ہو، اور اس کے اوپر ہمارے دن اور رات کے جتنے بھی غلط کام ہیں وہ سارے اس کے اوپر سب کو نظر آ رہے ہوں؟ کیا ایسا کوئی پسند کرتا ہے؟ مجھ سمیت کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کرتا۔ تو اب آپ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہوں گے، تو اب اس کا ایک سنہری اصول بتا دیا کہ جتنا ہم اپنی اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے اللہ رب العالمین ہمارے عیوب پہ اتنا ہی پردہ ڈالتا جائے گا۔ اور تیسرا اور آخری جو سنہری اصول ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اللہ سے معذرت کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس معذرت کو قبول کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، نہ کرنے والے بہت سے کام ہو جاتے ہیں، اور انسان بسا اوقات کرنے والے کام کو بھی اس انداز میں نہیں کرتا کہ جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے معذرت کی جائے کہ اے رب العالمین آپ نے فلاں کام بھی میرے ذمہ لگایا تھا، فلاں بھی میرے ذمہ لگایا تھا، فلاں بھی میرے ذمہ لگایا تھا، اے اللہ میں اس کو نہیں کر سکا، یا پھر اس طرح کہ اے رب العالمین جس طرح وہ کام کرنا چاہیے تھا میں اس طرح اس کو نہ کر سکا، تو میں آپ کے ہاں اپنا عذر پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی مجھ سے اپنا عذر پیش کرے گا میں اس کے عذر کو قبول کروں گا۔ تو سب سے مین چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو کہ بھئی یہ کام بھی میں نے کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم سورہ ذاریات پہ تھوڑا سا غور کریں گے، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کی جو تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے وہ اپنی عبادت ہے، یعنی ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں؟ ہماری جو بھی مصروفیات ہیں کیا وہ عبادت کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ اگر آتی ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں آتی تو سب سے مین چیز، سب سے پہلے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنی اس مصروفیت کو ترک کر دینا ہے، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے شب و روز کے اندر، ہماری مصروفیات کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہماری سیاست کے اندر، ہمارے فلاں 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 جتنی بھی ہماری دن کو فیلڈز ہیں یا مصروفیات کے، ان میں کون سا ایسا کام ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب ہمیں احساس ہوگا تو ہم اللہ کے ہاں اپنا عذر پیش کریں گے، اور جب ہم اپنا عذر پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کے عذر کو قبول کروں گا۔ تو یہ آخری جو پوائنٹ ہے ہمیں اس بات کی طرف لے کر آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو اس قابل بنائیں نا کہ ہمیں خود تو اپنے آپ کو پتا چلے کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں نے کوئی اتنا کچھ کر لیا ہے تو اب تو یہ میرے لیے بڑا نقصان دہ ہو گیا،
تو جب ہمیں اپنی کمی کا احساس ہوگا تو تب جا کے ہم اللہ کے ہاں اپنے عذر کو پیش کر سکیں گے نا. اور جب بھی ہم اللہ کے ہاں اپنے عذر کو پیش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے عذر کو قبول بھی کریں گے، یعنی کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. تو مین چیز کیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے غصے بھی کنٹرول کریں، اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیں، اور اپنی جو روٹین کی ہماری جو لائف ہے اس کا محاسبہ بھی کرتے رہیں. اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا. اور اس لحاظ سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو فوراً اللہ کے ہاں پہنچ جائیں، یعنی فوراً توبہ کی طرف آ جائیں. اور عذر کیا ہے؟ عذر اصل میں توبہ ہے. تو جب بھی ہم اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کی توبہ کو، آپ کے عذر کو قبول کروں گا.